احادیث مبارکہ۔ عقل مند اور نادان۔ حضرت شداد ابن اوس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے جا امیدیں رکھتا ہے۔ مصیبتوں پر اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان و مال پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سچائی اطمینان کا باعث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کیے، شک میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بلند ہو۔ یاد رکھو، سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہ کا سرچشمہ ہے۔ احسان کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، ایک سائل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے احسان کے بارے میں سوال کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور پختہ نہ ہو سکے تو وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو، اور کبھی غفلت میں برائی سرزد ہو تو اس کے بعد بطور تلافی کچھ اضافی نیکی کرو، اور نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ پر توکل۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر صحیح ہو جائے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ دوسروں کی برکت سے روزی کا ملنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں دو بھائی تھے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کرتا تھا۔ چنانچہ کام کرنے والے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ احسان۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ نیک اعمال میں جلدی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں میں جلدی کرو، ان قریب تاریک رات کے حصوں کی مانند فتنے برپا ہوں گے۔ صبح کے وقت آدمی ایماندار ہے تو دنیاوی مفاد میں شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کی مال و متاع کے لیے دین کو غیر عام سمجھ کر فروخت کر دے گا۔ آسان اور افضل عبادت۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادائیگی فرض کے بعد زیادہ نوافل یا دیگر احکام سے معذوری ظاہر کی کہ مجھے کرنے میں آسان اور ثواب کے اعتبار سے افضل عبادت بتا دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔